بات کریں قرارداد ویٹو نہ کرنے پر اسرائیل حکومت امریکہ سے ناراض۔ نتن یاہو نے اسرائیلی وفد کا دورہ امریکہ منسوخ کر دیا ہے۔ اسرائیلی وفد کے دورہ امریکہ منسوخی پر امریکی محکمہ خارجہ کا حیرانی کا اظہار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ اسرائیل کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ بدقسمتی ہے۔ رفح میں زمینی آپریشن بڑی غلطی ہوگی۔ رفح پر حملے سے اسرائیل کی سلامتی کمزور ہوگی۔ غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد ایک مستقل اور مستقبل اور پائیدار حل کا باعث بنے گی۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق جنگ بندی قرارداد کے باعث دونوں اطراف کے قیدی رہا ہوں گے۔ جنگ بندی سے غزہ میں امداد کی ترسیل میں اضافہ ہوگا۔ بات کریں، جانتے ہیں کہ ماسکو میں حملہ مسلم انتہا پسندوں نے کیا۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ روس کی دلچسپی ماسکو میں حملہ کرنے والوں کے گاہک میں ہے۔ ماسکو حملے کے بعد فرار ہونے والوں کا یوکرین میں کون منتظر تھا؟ امریکہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا کہ یوکرین اس جرم میں ملوث نہیں۔ امریکہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا کہ داعش ماسکو حملے میں ملوث ہے۔ 22 مارچ کو روسی دارالحکومت پر کیا گیا خوفناک حملہ ایک دھمکی ہے۔ ماسکو حملہ 2014 سے جاری ظلم کے سلسلے کی کڑی ہے۔ ماسکو حملے کی تحقیقات معروضی انداز سے کی جائے گی۔ بات کریں، امریکی کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر نور محمد مراد عہدے سے فارغ ہو گئے۔ چیئرمین یو ایس اے کرکٹ وینو پائی سائک کے مطابق ڈاکٹر نور محمد مراد کی برطرفی کا فیصلہ بہت غور و فکر سے کے بعد اور ادارے کے بہترین مفاد میں کیا گیا۔ امریکہ میں کرکٹ کی مسلسل بہتری کے لیے تبدیلیاں کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ڈاکٹر نور محمد مراد کی تعیناتی گزشتہ برس جولائی میں ہوئی تھی۔ نور محمد کی برطرفی چیئرمین یو ایس کرکٹ سے باہمی کشیدگی بتائی جا رہی ہے۔ بات کریں پی آئی اے کی نجکاری کے معاملے کے حوالے سے، پی آئی اے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے غیر معمولی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پی آئی اے کی نجکاری کے حکومتی منصوبے کی توثیق کر دی۔ اجلاس میں پی آئی اے ملازمین کے مستقبل سے متعلق بھی تجاویز بورڈ اجلاس میں زیر غور۔ جن ملازمین کی سروس 4 سال رہ گئی، انہیں ریٹائرڈ کرنے کی بھی تجویز پیش کی گئی۔ نجکاری سے قبل رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ کی تجویز بھی بورڈ اجلاس میں زیر غور لائی گئی۔ پی آئی اے بورڈ اکتوبر 2023 سے غیر فعال تھا۔ وفاقی کابینہ نے پی آئی اے کے نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری چند دن قبل دی تھی۔ ایس ای سی پی قوانین کے تحت پی آئی اے کے اہم فیصلوں کے متعلق بورڈ سے منظوری لینا لازمی ہوتا ہے۔ پی آئی اے بورڈ اجلاس اسلام آباد میں 4 گھنٹے تک جاری رہا۔ ناظرین، پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ کور کمیٹی اجلاس میں نیاز اللہ نیازی اور شیر افضل مروت میں تلخ کلامی ہوئی اور ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ مزید اس حوالے سے بھی جان لیتے ہیں، اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس بن گیا میدان جنگ۔ فردوس شمیم نقوی کی شیر افضل مروت پر تنقید، نیاز اللہ نیازی اور مروت میں ہاتھا پائی، ذاتی گارڈ طلب۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کرایا بیچ بچاؤ۔ بیرسٹر گوہر خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس میں عمر ایوب، اسد کیسر، علی محمد خان سمیت پارٹی کے اعلیٰ قیادت نے شرکت کی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ حماد اظہر کا استعفیٰ ابھی تک پارٹی قیادت نے منظور نہیں کیا۔ کور کمیٹی نے سجاد برقعی اور عاطف خان کے خلاف پروپیگنڈے کی مذمت کی۔ اجلاس کے بعد بریفنگ میں رؤف حسن نے کہا کہ کور کمیٹی نے رانا ثناءاللہ اور مریم اورنگزیب کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج بھی رانا ثناءاللہ کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی گئی، لیکن پولیس نے اندراج نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام پولیس اسٹیشنز میں جا کر مقدمات کے اندراج کرائیں گے۔ اگر پولیس اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی تو عدالت سے رجوع کریں گے۔ رؤف حسن نے کہا کہ پی ٹی آئی ممبران اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دیں گے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں آئندہ 1 ماہ کے دوران پارٹی کی کئی سرگرمیوں کا فیصلہ بھی کیا۔ ناظرین، فیصل آباد میں پتنگ کی ڈور سے نوجوان کی ہلاکت، پتنگ بازی کرنے والے افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ فیصل آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سی پی او کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 48 گھنٹے کا وقت دیا تھا۔ ہم نے نہ صرف کیس ٹریس کیا بلکہ اصل ملزمان کی شناخت بھی کی، جیو فینسنگ، کال ریکارڈز اور سی سی ٹی وی سے پتنگ بازی کی سمت معلوم کی۔ زیر حراست ملزم نے پتنگ بازی کا اعتراف کر لیا ہے۔ ملزم نے 2 دن کی سی سی ٹی وی واش کروا دی تھی۔ سی پی او کا مزید کہنا تھا کہ ڈور اور پتنگوں کا نیٹ ورک پکڑ لیا ہے۔ 280 مقدمات سمیت پتنگ بازی کا سامان بھی پکڑ لیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے کہا ہے کہ حکومت معاشی اصلاحات کے لیے تمام اہم اقدامات کرے گی۔ ملک کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ شہباز شریف کی قیادت میں مشکلات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں معاشی اشاریوں کو بلندی کی جانب لے کر جانا ہے۔ ایسی صورتحال میں تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کے تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
اسی سسٹم کو آہستہ آہستہ پاکستان کے ہر جگہ یہ موجود ہے کہ اس کے اندر اس کے میکینزم کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور مزید بڑھانے کے حوالے سے اور بہتر کرنے کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر بہت سے اپنے انیشیٹوز لینے کا بھی سوچ رہی ہے. یہاں گورننس کے بڑے ایشوز ہیں, انفلیشن کا بہت بڑا ایشو ہے. پاکستان کے اندر بھی اپنے بزنس کمیونٹی کے چیلنجز ہیں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے, ان پہ ہم نے بات کی, انرجی کا ہو, انٹرسٹ ریٹ کی بات ہو. تو میرے خیال سے جو ایک سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم نے IMF کے لون کے ساتھ ساتھ ان پہلوؤں کو بھی ٹھیک کرنا ہے جن کی وجہ سے ہم نے ان لونوں کو بہتر انداز میں واپس کرنا ہے. ہم اب ان پرائس ایسکیلیشنز کو کس طرح ایڈریس کریں گے؟ اگر اپنی ان لاسز کو اور ان باقی چیزوں کو اگر ایڈریس کریں گے اور اس چیز کو بہتر انداز میں گورننس میتھڈالوجی میں یا ٹیکنالوجی کے ذریعے ہٹائیں گے اگر نہیں, تو یہ مہنگائی ہر چیز میں بڑھتی رہے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے ترکیہ کے سفیر محمد پیکاسی نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. ترک سفیر کی جانب سے مختلف شعبوں میں پنجاب حکومت کے ساتھ تعاون بڑھانے کی یقین دہانی کرائی گئی. ملاقات میں ہاؤسنگ، سیاحت، تعلیم، صحت اور ووکیشنل ٹریننگ سمیت دیگر شعبوں میں اشتراک کا فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا. نواز شریف نے ترک سفیر سے گفتگو میں کہا کہ ترک پاکستان اور ترکیہ کے عوام ایک دوسرے سے اسلامی اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. مریم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات روز افزوں بلندی کی جانب گامزن ہیں. دو طرفہ تجارتی، معاشی اور دیگر شعبہ زندگی میں اشتراک کار بڑھانے چاہتے ہیں. مریم نواز نے کہا کہ پاک ترکیہ تجارتی حجم میں اضافہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. پنجاب میں ہاؤسنگ، سیاحت، صحت، تعلیم، ووکیشنل ٹریننگ اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ترک سرمایہ کار پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں، ہر طرح کی سہولیات دیں گے. پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے انتہائی سازگار ماحول اور مراعات فراہم کی جا رہی ہیں. ترکیہ کی تیز رفتار ترقی کے تجربے اور مہارت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کا اجلاس. 2000 عادی غیر حاضر ٹیچرز کی برطرفی کا فیصلہ. چیف سیکرٹری بلوچستان 2 ماہ میں غیر حاضر اساتذہ کی برطرفی کی کارروائی مکمل کریں گے. دوران اجلاس وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ اساتذہ کی حاضری یقینی بنانے کے لیے اسکولوں میں بائیو میٹرک سسٹم نصب ہوگا. بائیو میٹرک سسٹم میں خرابی کا ذمہ دار اسکول کا سربراہ ہوگا. وزیر اعلیٰ کی ہدایات کے مطابق پائلٹ پروجیکٹ ضلع ڈیرہ بگٹی اور ضلع موسیٰ خیل سے شروع کیا جائے گا. محکمہ تعلیم میں ہر قسم کی مداخلت سے پاک میرٹ پر افسران کی تعیناتی ہوگی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سیکرٹری تعلیم کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہوگا. مزید آپ کو بتائیں، غلام نبی میمن نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس سندھ کے عہدے کا چارج سنبھالتے ہوئے محکمانہ امور کا آغاز کر دیا ہے. چینج آف کمانڈ کے بعد IG سندھ غلام نبی میمن نے اپنی آمد، جبکہ رفعت مختار راجہ نے IG سندھ کا چارج چھوڑنے کے مکتوب پر دستخط کیے. وفاقی حکومت کی باقاعدہ منظوری اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد پولیس سروس آف پاکستان گریڈ 21 کے آفیسر غلام نبی میمن نے عہدے کا چارج سنبھال لیا. سینٹرل پولیس آفس کراچی میں ان کی آمد پر پولیس کے چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر اور جنرل سلام پیش کیا. IG سندھ نے CPO میں استقبال کے لیے موجود سینئر افسران سے مصافحہ کیا اور خیریت دریافت کی. چینج آف کمانڈ کے بعد IG سندھ غلام نبی میمن نے اپنی آمد، جبکہ رفعت مختار راجہ نے IG سندھ کا چارج چھوڑنے کے مکتوب پر دستخط کیے. IG سندھ غلام نبی میمن نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی اور شہدائے پولیس سندھ کے لیے درجات بلندی کی دعا کی.